اگر آپ کسی انڈومنٹ مندر کو، گڑی کو، بھگوان کو اپنی زمین دے سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس گڑی کو، اس بھگوان کو یا کسی مندر کو آپ اپنی جائیداد دے رہے ہیں، اس میں اپنے بچی کا حق مارنا نہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، اللہ کو مالک بناتا ہوں، وقف الاولاد کرتا ہوں، تو مودی بول رہے کہ بچیوں کا حق نہیں مارنا۔ ارے بچے کا سوال نہیں ہے، اللہ کو دے رہا ہوں۔ یہ ہماری شریعت میں مداخلت ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے۔ اورل ہم گفٹ دے سکتے، اس کو ہبہ بول سکتے۔ اب مودی یہ بول رہے کہ اورل آپ پراپرٹی اپنی اولاد کو دے سکتے، مگر اورل آپ پراپرٹی قانون بننے کے بعد وقف بورڈ کو نہیں دے سکتے۔ کیا یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے۔ اورل ہم گفٹ دے سکتے، اس کو ہبہ بول سکتے۔ اب مودی یہ بول رہے کہ اورل آپ پراپرٹی اپنی اولاد کو دے سکتے، مگر اورل آپ پراپرٹی قانون بننے کے بعد وقف بورڈ کو نہیں دے سکتے۔ کیا یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے خلاف نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سمجھنا چاہیے، ہمارے ہندو بہنوں کو سمجھنا چاہیے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہے۔ آپ بھگوان کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس زمین و آسمان کے خالق کو سب ماننے والے ہیں۔ اگر ہم ہمارے زمین و آسمان کے خالق کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ہم دے رہے ہیں، تو پھر دو قانون کیسے ہوں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے، یعنی کس کو بتائے ہم؟ کل جا کر کوئی بی جے پی کا آدمی نظام آباد میں بولے گا نہیں الیاس صاحب تم یہ ملکی وقف نہیں کر سکتے، تو یہ کالا قانون ہے جو مسلمانوں سے ان کی مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو چھیننا چاہتی ہے۔ یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مستقبل میں کوئی بھی وقف نہ کر سکے۔ یہ قانون اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں سے دور کر دیا جائے۔ اس میں کسی بھی طریقے سے وقف کو بچانے کا کوئی قانون نہیں ہے۔ کیوں 3C